بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں سفیر رضا چغتائی، مظفر آباد آزاد کشمیر سے۔ ناظرین، آج میں آپ کو آزاد کشمیر کے خوبصورت علاقے جہلم ویلی کی ایک باہمت اور ایک ہونہار طالبہ سے ملوا رہا ہوں، جنہوں نے مردوں کے اس معاشرے میں ہمت نہیں ہاری، اپنی تعلیم اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے روزگار کے لیے بھی اپنا جو کام ہے وہ کر رہی ہیں، اور اپنے گھر سے دور رہ کر بھی گھر جیسا ماحول بنا کر اپنی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ کر کے اپنے تعلیمی اخراجات بھی پورے کرتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مس گل بدن فیاض، جو جہلم ویلی ہٹیاں بالا سے تعلق رکھتی ہیں۔ میڈم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قولوا للناس حسنا، آپ نے بڑی زبردست یہ حدیث پڑھی۔ اس کا معنی ہے کہ اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہنی چاہیے، اچھی بات کہو، یہ حدیث کنوے گڈ ورڈز۔ تو ہم اچھی بات سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ اس سٹیج تک پہنچی ہیں کہ آج آپ کیمرے کے سامنے آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے، ان کی اویئرنیس کے لیے کوئی میسج بھی اپنا دیں گی۔ تو ایک بچی ہے، نوجوان بچی ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، خواہ وہ کسی جاب کے لیے نکلے، کسی روزگار کے لیے نکلے، یا کسی یونیورسٹی کالج میں اسٹڈی کے لیے جائے، کسی ٹیوشن کے لیے کسی اکیڈمی میں جائے، کس طرح کے ایشوز اس کو فیس کرنا پڑتے ہیں؟ آپ کا اپنا ایکسپیرینس کیا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو ہم لڑکیوں کے بارے میں جو بکس میں پڑھ لیتے ہیں یا ڈراموں میں دیکھ لیتے ہیں، وہ تو بڑی خوبصورت کتابیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ایک لڑکی کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ جب ہم ریالٹی میں جاتے ہیں تو وہ بک سے بہت زیادہ دور کہیں پہ ہوتا ہے۔ اگر ایک لڑکی بے شک خود کو بے شک انڈیپینڈنٹ بولے، جیسا بھی بولے، لیکن جب وہ ایک باہر نکلتی ہے، گلی کا جو لوفر ترین لڑکا ہوتا ہے نا، وہ اس لڑکی پہ پھر بھی حاوی ہوتا ہے۔ اس کی نظریں، وہ اس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی بے شک جتنی انڈیپینڈنٹ بھی ہو، وہ گھبرا جاتی ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی اکیلی کسی بھی جگہ پہ نہیں جا سکتی، کیونکہ آج کے معاشرے میں جو درندے رہ رہے ہیں اسے اس کا خوف ہوتا ہے۔ تو اس چیز آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جس طرف آپ کا اشارہ ہے، موجودہ جو ہمارا معاشرتی رویہ ہے، ہمارا جو ایک سماجی رویہ ہے، ہر شخص یہ بات جانتا ہے، ہر شخص یہ بات مانتا ہے کہ میری ایک بہن بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میری بیٹی بھی ہے، اور میری بیوی بھی ہے۔ ان تمام رشتوں کے تقدس کو مانتے اور جانتے ہوئے بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں ایک ہوتے۔ بہن کو، ایک بیوی کو، ایک خاتون کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ روز کرنا پڑتا ہے، ہر منٹ میں کرنا پڑتا ہے۔ اگر ہم ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، وہاں بھی ہمیں ان ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسکولز میں جاتے ہیں، وہاں بھی ہمیں پی این سے لے کے پرنسپل تک ہمارے اوپر ایسی گندی نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں کہ ہم گھبرا جاتی ہیں۔ ہمیں ہاسپٹل میں ایسی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں مارکیٹ میں ایسا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے، ایون کہ ہم اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلیں گے اور اگر ہمارے گھر میں بھی کوئی رشتہ دار آتا ہے تو ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ہم اخلاقی طور پر اتنا گر چکے ہیں کہ ایک جو خاتون ہے جو تعلیم کے لیے نکلے یا روزگار کے لیے نکلے، وہ خود کو غیر محفوظ تصور کرتی ہے۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتی؟ یہ والدین کی تربیت، ان اداروں کی تربیت کا آپ کہتی ہیں کہ ہم اس کی طرف زوال کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ تربیت، ہماری مائیں، ہمارے باپ جیسے بھی ہوں گے، لیکن وہ اپنے بچوں کو کبھی بھی یہ تربیت نہیں دیں گی کہ آپ آگے جا کے اس چیز کو پروموٹ کریں۔ وہ ہمیشہ اچھی تربیت ہی دیں گی۔ تو میں اس چیز میں اگر کسی کو بلیم کروں گی تو وہ سوشل میڈیا۔ دیکھیں، ہمیں جہاں پہ کسی چیز کے ایڈوانٹیجز مل رہے ہیں، وہیں پہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی مل رہے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کل ہم سوشل میڈیا سے اتنے ایڈوانٹیجز نہیں لے رہے جتنے ڈس ایڈوانٹیجز لے رہے ہیں۔ تو اس چیز کو گین کرتے ہوئے ہم نے اپنی سوسائٹی کو اتنا گرا دیا ہے کہ آج ہم خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ خواتین کو بھی اپنی گفتگو، اپنی چال ڈھال، اپنا لباس، اپنا جو ایک طرز معاشرت ہے، اس میں کچھ بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے؟ اور آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، سوشل میڈیا پہ فیک آئی ڈیز بہت زیادہ ہیں، مرد عورت بن کر مخاطب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کئی عورتوں نے مردوں کے نام سے آئی ڈیز بنائی بھی ہوتی ہیں۔ یہ ایک سکیم ہے، یہ ایک گیم ہے، اس کو ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک عیاشی کا اڈا بنا دیا گیا ہے۔
یہ دونوں طرف آپ نہیں سمجھتی ہے کہ یہ ایکول بیسس پہ کچھ چیزیں چل رہی ہیں؟ میں اگر آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو عورتیں، مجھے مردوں کا نہیں پتا کہ وہ کیوں، وہ اپنے ویوز زیادہ لانے کے لیے، اپنی ویورز بڑھانے کے لیے، فالوورز بڑھانے کے لیے وہ عورتوں کی نام پہ آئی ڈی بناتے ہیں، لیکن اگر ایک عورت مرد کی نام پہ آئی ڈی بناتی ہے تو وہ اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ ایک مرد آ کے اس کے ان باکس میں اس کو چھیڑے نہ. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس اگر یہاں پہ شیئر کروں تو ایک عورت اس وجہ سے مرد کے نام پہ آئی ڈی بناتی ہے، اپنے بھائی کے نام پہ، اپنے بچے کے نام پہ، اپنے ہسبینڈ کے نام پہ، وہ اس وجہ سے آئی ڈی بناتی ہے کہ تاکہ ہر مرد آ کے مجھے میرے ان باکس میں میسج نہ کرے. جیسے مردوں کو یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہیں جھکائیں، تو میں عورت پر بھی حیا کے پردے جو ہے وہ رکھنا لازم قرار دیے گئے ہیں. آپ اس ہمارے اس سوسائٹی میں جس کو ہم سو کالڈ ایک لبرل اور ایک ماڈرن معاشرہ کنسیڈر کرنے کی طرف کوشاں ہیں، اور ہم بڑے مرعوب ہیں مغرب سے، وہاں پہ بڑی آزادی ہے، آزادی اظہار ہے، اور پھر خواتین کو آزادی حاصل ہے، وہ جو چاہیں جہاں چاہیں جب چاہیں جا سکتی ہیں، آ سکتی ہیں. نو ڈاؤٹ اسلام نے بھی عورت کو آزادی دی ہے، کچھ حیا کے پردے بھی اس نے رکھے ہیں جن کو کچھ اخلاقیات کی کچھ حدود بھی خواتین کے لیے نافذ ہیں. آپ اپنے معاشرے میں جس طرح خواتین چلتی پھرتی آپ کو دکھائی دیتی ہیں، بینگ ایک عورت کے، آپ دیکھتی ہیں کہ کیا وہ حیا کے ان پردوں میں موجود ہے؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں اسپیشل یہ ہمارا مظفر آباد یہ کیپیٹل ہے، یہاں پہ بھی ہم آئے دن آئے روز ہزاروں کے حساب سے لڑکیوں کو دیکھتی ہیں. ان ہزاروں میں سے مجھے نہیں لگتا ہارڈلی 100 لڑکی نے بھی پردہ کیا ہوتا ہے جیسے ہمیں اسلام میں حکم ہے. آپ نے یہ ہمارے سوسائٹیل تھنک دیکھے نا، ہم خود بھی یہی کہتے ہیں کہ پردہ تو کیا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں یہ اندر سے کیسی ہوگی. تو یہاں پہ میں عورتوں کے لیے ایک ہی بات بولوں گی کہ ایک عورت کو ہمیشہ، میں مرد کے قریب تو کبھی بھی یہ نہیں بولوں گی کہ وہ مرد کی برابری کرے، کیونکہ ہماری اسلام یہی چیز ہے، ہمیں یہ کہتا ہے کہ مرد سے ایک قدم پیچھے ہے عورت، ٹھیک ہے، ہمیں اسلام یہی چیز کہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے عورت کو اپنا لہجہ سخت رکھنا چاہیے. عورت کو اتنی اپروچ ہی نہیں دینی چاہیے کہ کوئی لڑکا یا کوئی مرد اس کی طرف ایسے نگاہ کر کے دیکھے یا پھر ایسی کوئی لیمٹ کراس کر کے بات کرے. تعلیمی اداروں میں بینگ اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے ٹیچر کس طرح کے مسائل ہیں ایک نوجوان بچی کو؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہاں پہ جو ہمارے رورل ایریاز ہیں، جو ہمارے ولیج ہیں، میں ان پہ بات کروں گی. دیکھیں ہمارے بہت سے زیادہ ولیج ہیں الحمدللہ، پھر بھی کشمیر میں پڑھائی کے حوالے سے ہم لوگ بہت زیادہ آگے ہیں، لیکن پھر بھی 25 سے 30% ایریاز ایسے ہیں، رورل ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ والدین اپنی بچی کو باہر نہیں بھیجتے. والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو باہر بھیجیں گے تو اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں جب تک ہم مشکلات کا سامنا نہیں کریں گے تو ہم ایک اسٹرانگ وومن نہیں بن سکیں گی، ٹھیک ہے. تو بہت سے ایریاز ایسے ہیں، بہت سے ولیج ایسے ہیں جہاں پہ دوسری تیسری سے زیادہ بچیوں کو نہیں پڑھاتے، تو ان کی شادیوں کی طرف لگ جاتے ہیں. تو میں ان پیرنٹس کو یہی بولوں گی، ان والدین کو یہی بولوں گی کہ اپنی عزت کی ڈر کی وجہ سے اپنی بچیوں کو اپنے گھر کے دروازوں کے پیچھے چھپا کے نہ رکھیں. انہیں باہر کی دنیا کو دیکھنے دیں کہ باہر کیسے لوگ ہیں اور انہیں پھر وہ کیسے فیس کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیں، والدین کی تربیت اور اساتذہ کی تربیت یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایک جو ہے وہ ہماری لائف کا ایک حصہ ہوتا ہے، جس سے ہم اپنی لائف کو بگاڑ بھی سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں، سنوار بھی سکتے ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ والدین اور اساتذہ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہمارے جو ینگ جنریشن اسپیشلی جو ٹین ایجر ہیں، ان کی جو ویلیوز ہیں ان کو اسٹیبلش کرنے میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں، وہ اس طرح سے شاید فوکس نہیں کر پا رہے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی اس کا فارغ ٹائم کہاں گزرتا ہے، کیسے لوگوں میں گزرتا ہے، اور ان کی اخلاقی تربیت اس نہج پر نہیں ہو رہی ہے. بالکل، آپ نے یہ بہت اچھا کوشچن کیا ہے. آج کل کے پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچے پہ تھوڑی سی سختی کریں گے تو ہمارا بچہ بگڑ جائے گا. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے اس میں یہ چیز زیادہ ہے کہ گھر سے تھوڑی سی ڈانٹ بھی پڑے گی تو وہ ایک دم سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. تو آج کل کے ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اس بات سے بہت زیادہ ڈر چکے ہیں، لیکن پھر بھی پیرنٹس کو شروع سے ہی اپنا ایک دباؤ رکھنا چاہیے. انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ اگر 10 منٹ لیٹ آتا ہے تو اس نے وہ 10 منٹ کہاں پہ اسپینڈ کیے ہوئے. تو ٹیچرز کے میں ایز اے ٹیچر میں آپ کو آج یہ بات بتاؤں کہ آج کل کے بچوں میں ٹیچر کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں کرتے. وہ وجہ یہ کہ شاید ہم ٹیچرز خود ہی ان کو اتنا ہم پولائٹ رہ چکے ہیں کہ اب بچوں کی نظر میں ہمارا کوئی ڈر ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ میں پیرنٹس کا بھی تھوڑا کروں گی کہ دیکھیں پیرنٹس نے بہت زیادہ ہمیں
ہمیں پیرنٹس نے بہت زیادہ ایک کھلا ماحول دے دیا ہے، تو وہ اس کھلے ماحول کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ یہاں پہ بہت زیادہ بری چیزوں کو جنم دے رہی ہے۔ آپ کہنا چاہتی ہیں کہ اساتذہ اور والدین اپنی وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے کہ جس سے جو نئی نسل ہے اس کی اخلاقی حدود کے رہتے ہوئے اس کی اچھی تربیت ہو سکے۔ کیا موٹیویشنل میسج ہوگا آپ کی اپنی عمر کی لڑکیوں کے لیے، نوجوان بچیوں کے لیے، کہ وہ اس مردانہ معاشرے میں جینے کے لیے ان کو کیا اپنا کردار کیسا ادا کرنا ہے، ان کے لیے کیا میسج آپ دیں گے؟ میرا نوجوان لڑکیوں سے یہی میسج ہے کہ وہ خود کو جتنا ہو سکے اتنا اسٹرانگ بنائے۔ پردوں کے پیچھے چھپنے سے، گھر کے دروازوں کے پیچھے چھپنے سے یہ نہ معاشرہ سدھر سکتا ہے اور نہ ہم لوگ خود سدھر سکتے ہیں۔ جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے، ہم ہرڈلس کو فیس نہیں کریں گے، تب تک ہم اپنے اس معاشرے سے بالکل بھی نہیں لڑ سکیں گے۔ اور میرا اسپیشلی یہ ایک میسج ان والدین کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بچی کی جلدی شادی کروا دیں گے، انہیں پڑھائیں گے نہیں تو ان کی عزت محفوظ رہے گی۔ دیکھیں آج کل ایک مرد بے شک جتنا ان پڑھ بھی ہو، اس نے ABC کی طرف دیکھا بھی نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی یہی چاہتا ہے میری عورت، میری بیوی پڑھی لکھی ہوئی ہو تاکہ وہ میرے بچوں کو سدھار سکے۔ تو پلیز میں ریکویسٹ کروں گی آج کل کے پیرنٹس سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچیوں کو پڑھائیں گے نہیں، وہ اپنے ثقافتی رواج کی وجہ سے ان کی شادی کروا دیتے ہیں، تو پلیز برائے کرم وہ ایسے نہ کریں، اپنی بچیوں کو آگے نکالیں۔ آج کے معاشرے میں جینے کے لیے پڑھائی بہت زیادہ ضروری ہے، اور عورتوں کے لیے بھی، نوجوان لڑکیوں کے لیے بھی یہ میسج ہے کہ وہ اپنا لہجہ اتنا سخت رکھیں، وہ کسی کو اتنی اپروچ نہ دیں کہ ان کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے بھی دیکھ سکے۔ جی، آپ نے گلبدن فیاض کی گفتگو سنی ہے۔ انہوں نے جو جس طرف اشارہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، اور حسن ظن، مثبت سوچ اور ہمت انسان کو اس کی جو مستقبل کی جو اس کی خواب ہوتے ہیں وہ ان کو اچیو کرنے میں، اس گول کو اچیو کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی ناہمواریوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک باہمت خاتون کو، ایک باہمت بچی کو ان تمام حالات کو ہمت کے ساتھ فیس کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ والدین کے لیے یہ میسج ہوگا کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان کی اخلاقی تربیت کریں۔ اساتذہ کو بھی اس معاملے میں اپنا جو حقیقی کردار ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس معاشرے میں ایک ایسی قوم کو آگے بڑھا رہے ہیں، وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم وہ آخری نسل ہیں، ہم وہ آخری نسل ہیں جو اپنے والدین سے ڈرتے ہیں یا ڈرتے تھے، اور آنے والی جو نسل ہے اس کے لیے ہم وہ پہلے لوگ ہیں جو اپنے والدین سے نہیں ڈرتے، والدین ان سے ڈرتے ہیں۔ اس وقت سے خوف کھائیے جب آپ اپنے بچوں سے خوف کھانا شروع کریں۔ ایسے وقت سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے نئی نسل کی درست سمت رہنمائی کرنا ہوگی اور درست سمت ان کی اخلاقی تربیت کرنا ہوگی، تاکہ ہم اس معاشرے میں ایک نوجوان بچی کو ایک آزادانہ ماحول میں اسلامی اصولوں کے مطابق، ملکی آئین اور قانون کے مطابق ایک باوقار اور باروزگار زندگی فراہم کرنے میں معاون ثابت ہو سکے۔ اپنے میزبان صفی رضا کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے کسی نئے پروگرام کے ساتھ۔ اللہ نے کہا۔